اور میں عاشق محمود ہوں۔ میں مختصر سی بات جمعیت کے اس منچ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک درد ہے جس کو کہہ کے آپ سے رخصتی چاہوں گا کہ جب ہندوستان پہ فرنگی ظلم کر رہا تھا، جب ہندوستان پر انگریز ظلم کر رہا تھا، تو اس کے خلاف جمعیت کے جھنڈے کو لے کر کے آپ نے جنگ کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان کے آج کے جو حالات ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح ظلم کا ڈنڈا 1947 سے پہلے غریب کی پیٹھ پہ مارا جا رہا تھا، مظلوم کی پیٹھ پہ مارا جا رہا تھا، آج جو حکومت ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا وہی ہے، لیکن صرف اس کی صورت بدلی ہے۔ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ میری عزت افزائی کرو، میں آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کروں، آپ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرو، آپ میری تعریف کرو، میں آپ کی تعریف کروں، اور جلسہ ختم۔ اس سے ملک سنورنے والا نہیں ہے، ملک سنورے گا، آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرٹھ کی یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے جنگ آزادی کا پرچم لہرایا تھا۔ آج جمعیت کے جانباز سپاہیوں ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کر کے اور ظلم کی سرکار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا، کیونکہ جو سازش ہو رہی ہے آج پورے ملک کے اندر، میں بڑی صاف صاف بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، گھما گھما کے باتیں کرنا میری فطرت نہیں ہے میرے دوستو۔ میں صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں، کوشش نہیں ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے۔ سازش یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان سے محبت نہیں کرتا، یہ میسج دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ جبکہ میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں، حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں، 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان بائی چوائس انڈین ہے، بائی چانس انڈین نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کی آزادی کے اندر شہید اعظم بھگت سنگھ کا خون ملا ہے تو معاف کرنا، اشفاق کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پاکستان سے لڑتے ہوئے میجر آشران تیاگی شہید ہوا ہے تو ویر عبدالحمید کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اشفاق اللہ خان کی پھانسی سے پہلے انگریز نے پوچھا کہ کچھ تمنا ہے بتا دو، آخری خواہش ہے، تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ آرزو نہیں، اگر آرزو تو یہ ہے لا کر ذرا سی رکھ دو خاکے وطن کفن میں۔ ہم لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ میں بڑے صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیا کا نام ہندوتو ہے، کرما کا نام ہندوتو ہے، پریم اور سدبھاونا کا نام ہندوتو ہے، تیاگ تپسیا بلیدان کا نام ہندوتو ہے، نہتے اخلاق کو پیٹ پیٹ کے مار دینے کا نام ہندوتو نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی کسی پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے،
किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर यह मैसेज आज मेरठ से जाना चाहिए कि मुसलमान वो नहीं है जिसकी तस्वीर टेलीविजन पे साजिशन दिखाई जाती है। असली इस्लाम की तस्वीर वो है जो आज मेरठ से दिखाई जा रही है। जो पैगंबर इस्लाम, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता मेरे दोस्तों, गुनाह का नाम इस्लाम होता, झूठ फरेब का नाम इस्लाम होता, फैनेटिज्म का नाम इस्लाम होता और गुनाह का नाम इस्लाम होता, तो पूरी दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम न फैलता। क्योंकि फैलता वो है जो लचीला होता है, तंग दिल, कठोर दिल, सख्त जो होता है वो सिकुड़ता है। दुनिया में इस्लाम फैला, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है कि वो मोहब्बत का मजहब है। लेकिन थोड़ी सी गलती आप करते हैं और थोड़ी सी गलती ये हम लोग करते हैं। हम लोग मानते हैं कि राम केवल हिंदुओं की जागीर है और आप समझते हैं पैगंबर इस्लाम पे केवल आपका हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर केवल मुसलमानों के होते तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, रहमतुल आलमीन ना कहा जाता। और अगर राम हिंदुओं के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। इसलिए गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के हैं, यह हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।